دنیا کی نظروں سے دور اور پراسراریت کے پردے میں لپٹے افغانستان کے رہبر اعلیٰ ہیبت اللہ اخندزادہ کیا سوچتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اقتدار پر قبضے کے 2 سال کے دوران طالبان حکومت نے افغانستان میں ایسے سخت قوانین اور قواعد نافذ کیے ہیں جو ان کی جانب سے اسلامی شریعت کے سخت کے نظریے کی تشریح کے عین مطابق ہیں۔ ایسے احکامات جو ملک کی 4 کروڑ آبادی کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ پیچھے صرف ایک شخص ہے اور وہ افغانستان کے رہبر اعلیٰ ہیبت اللہ اخندزادہ ہیں۔ ہیبت اللہ کے بارے میں یہ اندازے لگائے گئے ہیں کہ ان کی عمر 70 برس سے زیادہ ہے اور وہ نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ افغان شہریوں کے لیے بھی ایک پراسرار شخص ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر ان کی تصویر ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو صرف 2 تصاویر ملیں گی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مقبول ایک پاسپورٹ سائز تصویر ہے جو 1990 میں بنائی گئی تھی۔ 2 برس قبل افغانستان سے امریکی اور نیٹو ممالک کی افواج کے مکمل انخلاء کے بعد سے وہ عوامی اجتماعات میں بہت کم دکھائی دیے ہیں۔ آج تک کسی صحافی نے ان کا انٹرویو نہیں کیا اور نہ انہوں نے کبھی خواتین کی نوکریاں کرنے اور لڑکیوں کے اسکولوں میں جانے سے روکنے جیسے متنازع فیصلوں سے متعلق کوئی جواب دیا ہے۔ عوام کی نظروں سے اوجھل رہنے والے ہیبت اللہ اخندزادہ کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے BBC نے ان کی تقاریر اور جاری کیے گئے احکامات کا جائزہ لیا ہے۔ ان کی جانب سے سن 2016 میں طالبان کا لیڈر بننے کے بعد سے اب تک 65 احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے سن 2018 کے بعد سے آنے والی عیدوں پر 5 پیغامات جاری کیے گئے تھے، جن میں سے 3 طالبان کی جانب سے افغانستان پر سن 2021 میں قبضے کے بعد سامنے آئے۔ اس کے علاوہ ان کی رہبر اعلیٰ بننے کے بعد سے کی گئی تمام تقاریر کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ ان تمام ترجموں کا جائزہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ سافٹ ویئر کے ذریعے کیا گیا ہے، جس کی مدد سے ہم یہ دیکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ ایک مخصوص لفظ کتنی مرتبہ بولتے ہیں۔ طالبان کے سربراہ کی جانب سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ اسلام ہے، جو انہوں نے اب تک ان تقاریر اور احکامات میں 170 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کا ہجوم اس کے استعمال کے تناسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے اور اس میں وہ بارہا اس بات کی تعلیمات دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ افغانستان میں حکومت صرف اسلامی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہیبت اللہ اخندزادہ کے لیے خدا اور ریاست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے لیے اسلام کا مطلب ایک ایسی اسلامی امارات ہے جو شریعت کے قانون کے تحت بنائی گئی ہو۔ وہ افغان شہریوں کو اپنی زندگیوں کو اسلامی شعائر اور قواعد کے مطابق گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اسلام کی ایسی سخت کی تشریح جو افغانستان میں رائج ہے وہ دنیا کے 50 دیگر مسلمان ریاستوں سے یکسر مختلف ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی افغانستان میں خواتین کی آزادی سلب کرنے کے بعد طالبان حکومت پر صنف کی بنیاد پر تہذب کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ طالبان کی جانب سے خواتین کو پارکوں، جیمز اور بیوٹی پارلر میں جانے سے بھی روکا گیا ہے۔ اپنے پیغامات اور تقریر میں ابھی تک انہوں نے صرف ایک مرتبہ ہی انتخابات کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ ذکر بھی اچھے پیرائے میں نہیں تھا۔ کابل میں جون 1922 میں اسلامی اسکالرز کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں صدر نہیں ہوں، نہ ہی منتخب نمائندہ ہوں اور نہ ایک بدعنوان سیاستدان۔ ہیبت اللہ اخندزادہ مغربی طرز جمہوریت کو اب بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 2 سال قبل کابل پر قبضے سے پہلے انہوں نے اپنی تقاریر میں لفظ امریکہ 55 مرتبہ استعمال کیا اور اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے لہجے میں غصہ پایا گیا۔ تاہم اقتدار میں آنے کے بعد سے ان کی جانب سے امریکہ کا لفظ شاذ و نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے اور جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنی بات کے ذریعے بین الاقوامی برادری اور امریکہ سے توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہیبت اللہ کی جانب سے سن 2018 کے بعد سے لفظ خواتین کا استعمال 13 مرتبہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں انہوں نے لفظ خواتین کو 3rd پرسن کے صیغے میں استعمال کیا ہے، یعنی ان کی جانب سے خواتین کے لفظ کو عام طور پر صرف حوالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کبھی ان خواتین سے مخاطب براہ راست نہیں ہوئے۔ ان کے خواتین اور لڑکیوں کے پڑھنے اور کام کرنے کی آزادی کو روکنے کے احکامات کے باوجود ہیبت اللہ اخندزادہ اس صنف کو ضروریات پر بہت کم بحث کرتے دکھائی دیے، جس کی آبادی کل آبادی کا نصف سے بھی زیادہ حصہ بنتا ہے۔
ان کی جانب سے لفظ جہاد اور مجاہدین کا استعمال کل 160 مرتبہ کیا گیا ہے۔ اکثر مسلمانوں کے لیے جہاد کے لفظ کا مطلب گناہ کے خلاف لڑنا اور اچھائی کی جانب بڑھنا ہے۔ تاہم رہبر اعلیٰ کی جانب سے استعمال کیے جانے والے الفاظ کا جائزہ لیا جائے تو اس کا استعمال اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑنے اور ایک مقدس جنگ کو فروغ دینے کے پیراہے میں کیا گیا ہے۔ مجاہدین کا مطلب وہ افراد ہیں جو جہاد کے راستے پر ہوں۔ تاہم رہبر اعلیٰ کی جانب سے بارہا جہاد کے لیے دی گئی ترغیب اب اس لیے عجیب لگتی ہے کیونکہ یہ بات وہ طالبان جنگجوؤں کی موجودگی میں کرتے دکھائی دیتے ہیں جو جنگ کے درمیان پرورش پانے کے باوجود اب ایک ایسے افغانستان میں جی رہے ہیں جو قدرے پرامن ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔